بلٹن میں خوش آمدید۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کی شمولیت بلاک پالیٹکس بھارت کی بے بنیاد کوشش ہے۔ بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے۔ دنیا واضح طور پر بھارتی توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکاء نے کہا عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس SPR نے بتایا فورم نے دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستانی عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیوں کے خلاف فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ بھارت فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی پراکسیوں سے مذموم ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کی شمولیت اور بلاک پالیٹکس بھارت کی بے بنیاد کوشش ہے۔ بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے۔ دنیا واضح طور پر بھارتی توسیع پسندانہ عزائم ہندوتوا انتہا پسندی سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف کے وزیر اعظم کے ہمراہ ایران، ترکی اور آذربائیجان کے کامیاب دورے پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب اور UAE کا بھی کامیاب دورہ کیا۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے دوروں میں پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا گیا۔ فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ And in fact I had the general who was very impressive, the general from Pakistan. فورم کو بتایا گیا کہ دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ امریکی قیادت کو پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ دورہ امریکہ میں دو طرفہ معاملات، علاقائی اور بین الاقوامی امور سے بھی آگاہ کیا گیا۔ فورم نے طاقت کے استعمال کے بڑھتے رجحان کو ترجیحی پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر اظہار تشویش کیا۔ فورم نے کہا بدلتا رجحان نہ صرف خود انحصاری کی صلاحیتیں بڑھانے بلکہ قومی اتحاد اور عزم کی اہمیت کو ناگزیر کرتا ہے۔ آرمی چیف نے ملک کو درپیش خطروں کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر سے استعفیٰ لینے یا آرمی چیف کے صدر بننے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا ایسی کسی تجویز پر غور نہیں کیا گیا، نہ اس بارے میں کوئی بات ہوئی۔ ہمیں علم ہے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مذموم مہم کے پیچھے کون ہے۔ صدر نے صاف الفاظ میں کہا ہے وہ جانتے ہیں یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس پروپیگنڈے سے کسے فائدہ پہنچے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی واحد توجہ پاکستان کی طاقت اور استحکام پر ہے، کسی اور چیز پر نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا مسلح افواج کی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ جو لوگ اس بیانیے کا حصہ ہیں وہ چاہیں تو دشمن غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لیں۔ ہم پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق خبریں غلط ہیں، ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پیپلز پارٹی میں نئے چہروں کی شمولیت کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کرنا ہے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی، دس انفارمیشن جو پنجاب کے چہروں کی بات ہو رہی ہے وہ تو اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر سی آف دا پارٹی کوئی ڈیسیجن لے، پہلے بھی نہ جانے کا جو حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تھا وہ سی نے کیا تھا، تو اگر سی اس کو ریورس کر سکتی ہے، اس لیے یہ بات بھی صحیح نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ ایران سفر کرنے کے لیے محفوظ نہیں، جنگ جاری ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن DC جہاں زیب علی سے مزید جانتے ہیں، بتائے گا جہاں زیب۔ جی دیکھیے، ٹیمی بروس نے اپنی پریس کانفرنس سے بتایا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہے اس وقت آسیان کے ملکوں کے دورے پر ہیں اور ملیشیا میں جو ہے اس وقت سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران سفر کرنے کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے اور کوئی بھی امریکن، خاص طور پر ایرانین امریکن جو ہے وہ ایران کا سفر نہ کرے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت تاریخی تنظیم نو کی جا رہی ہے اور محکمہ خارجہ میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ خارجہ کو جدید دور کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ خارجہ سفارتکاری کے ذریعے دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے اور فیصلوں میں جلد عمل درآمد اور نتائج کے لیے محکمہ خارجہ میں اصلاحات جو ہے وہ ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا یوکرین اور روس جنگ میں جو ہے جتنی بھی جو پیش رفت ہو رہی ہے امریکہ اس میں امن کی کوششوں کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا جنگ میں معصوم لوگوں کی اموات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جنگ ابھی جاری ہے اور غزہ کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اختیارات میں جو کچھ بھی ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور صدر ٹرمپ جب کچھ کہتے ہیں تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسٹ بینک میں مجرمانہ کارروائیوں پر تشویش ہے اور حماس نے جو ہے امدادی ٹرکوں کو لوٹا ہے۔ ماضی میں دی جانے والی امداد سے حماس مضبوط ہوئی اور حماس نے امدادی رقوم سے جو ہے ہتھیار حاصل کیے۔ انہوں نے ایک بار پھر بتایا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں ان پر جو پابندی عائد کر چکا ہے۔ اس خصوصی نمائندے نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو جو ہے اسرائیل کے خلاف مقدمہ بنانے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا حماس اگر ہتھیار ڈال کر مغویوں کو رہا کر دے تو مسئلہ آج ہی حل ہو سکتا ہے۔ حماس کی دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہدف غزہ کے لوگ بنے۔ انہوں نے کہا حزب اللہ بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور حزب اللہ کو کوئی سیاسی رنگ ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ حزب اللہ یا کسی اور دہشت گرد کو لبنان میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت شکریہ جہاں زیب۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لاہور میں مانسون کا دھواں دار اسپیل 8 گھنٹے کی موسلادھار بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ پوش علاقوں کی سڑکیں بھی دریا بن گئی۔ سب سے زیادہ بارش علی بلاک گارڈن میں 182 ملی میٹر ہوئی۔ اسلام پورہ سیکریٹریٹ کے قریب سڑک پر گڑھا پڑ گیا۔ چھتیں اور درخت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں 8 گھنٹے مسلسل برسات 100 ملی میٹر سے زائد بارش نے سارے شہر کو ڈبو دیا۔ پوش اور نشیبی علاقے سبھی دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ سمن آباد کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ لوگوں کے لیے آمد و رفت مشکل ہو گئی۔ فیصل کالونی کا علاقہ بھی پانی پانی ہو گیا۔ ٹریفک کا نظام جیم ہو گیا۔ کئی گاڑیاں خراب ہوئیں۔ ٹاؤن شپ میں بھی پانی جمع ہونے سے شہری مشکل میں پڑ گئے۔ سب سے زیادہ بارش علی بلاک گارڈن میں 182 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ وحدت روڈ وارث کالونی میں 181 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارش کے دوران مختلف مقامات پر چھتیں گر گئیں۔ متعدد افراد جان سے گئے۔ شدید بارش کے باعث کئی فیڈر سٹرپ ہو گئے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور میں ہونے والی ریکارڈ بارش کے بعد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پانی کے نکاسی کے نظام کو یقینی بنا دیا گیا ہے، تاہم ابھی بھی متعدد علاقوں میں پانی جمع ہے۔ کیمرامین جاوید بیگ کے ساتھ احمد کھوکھر، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ جمائمہ خان کہتی ہیں ان کے بچوں کو والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، بانی پی ٹی آئی کو 2 سال سے جیل میں تنہا قید رکھا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کہتی ہے بچے باپ سے ملنے پاکستان جائیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ یہ سب جمہوری ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان بلانا چاہتی ہیں، جمائمہ نے انہیں جانے سے منع کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ، کہا ہم تو چاہتے ہیں بچے اپنے والد سے آ کر ملیں، بلکہ ان کی بیٹی کو بھی ملوانے کے لیے ساتھ لائیں۔ سیاست کے نام پر فتنہ فساد کرنے یا مارچ کی قیادت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عظمہ بخاری نے کہا پنجاب لندن، پیرس اور سڈنی سے زیادہ محفوظ ہو چکا ہے۔ سنا ہے کہ جمائمہ بی بی نے ان کو آنے سے منع کر دیا ہے۔ صوفی صاحبہ ان کو گھسیٹ کے لانا چاہتی ہیں، والدہ صاحبہ شاید نہیں ہے۔ اپنے والد صاحب جب ان کے گرے تھے وہ تو تب بھی ان کو ملنے نہیں آئے، جب والد صاحب وزیر اعظم تھے وہ تو تب بھی کبھی نہیں آئے تھے۔ تو وہ آئیں اپنے والد صاحب سے ملنے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ان کو اپنے والد صاحب سے ملنا چاہیے، بلکہ تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں ملتے۔ یہ ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو ملے، اس کو بھی لے کے آئیں۔ وہ برطانوی شہری ہیں، ان کو آنے کا بالکل پورا حق ہے، لیکن یہاں پر سیاست کے نام پر فساد کرنے کا اور ان کی شکل کے ذریعے جو ہے فساد مارچ کو لیڈ کرنے کی اجازت تو قانون کا ہے۔ ایک رپورٹ کچھ دن پہلے آئی، لندن، نیو یارک، سڈنی سے بھی محفوظ پنجاب کو ڈکلیئر کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی کے بیٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کا ہر لیڈر کہہ رہا ہے قاسم اور سلیمان تحریک جوائن کریں گے، کارکنوں کو امید دلا رہے ہیں۔ مجھے علم ہے بانی کے بیٹے نہیں آئیں گے، حالات احتجاج کے لیے نامناسب ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما جا کر ہسپتالوں میں لیٹ گئے ہیں۔
سلیمان پہ ان کو رحم کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کا ہر لیڈر آ کے کہہ رہے جی قاسم اور سلیمان جوائن کریں گے. ورکرز کو امید یہ دلا رہے ہیں. مجھے علم ہے کہ جی قاسم اور سلیمان نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی کا ورکر خان کو لیڈر مانتا ہے. خان کے رشتہ دار وہ لیڈر نہیں ہو سکتے. حالات احتجاج کے لیے موجودہ وقت میں بالکل نامناسب ہیں. کوئی میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ احتجاج ہوگا یا لوگ نکلیں گے. لیڈرشپ جو ہے اب تو اسپتالوں میں لیٹ گئے ہیں, بیمار پڑنا شروع ہو گئے ہیں. ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کے رشتہ دار میت وصول کرنے لاہور سے کراچی پہنچ گئے. حمیرہ اصغر کے بھائی اور بہنوئی کی ایس ایس پی ساؤتھ اور دیگر افسران سے ملاقات. ایس ایس پی نے ملاقات کے بعد بتایا بھائی نوید اصغر اور بہنوئی کا کہنا ہے کہ حمیرہ کی تدفین لاہور میں کی جائے گی. حمیرہ کے بھائی اور بہنوئی نے بتایا کہ حمیرہ خود گھر والوں سے رابطہ کرتی تھی. 5-6 ماہ رابطہ نہیں ہوتا تھا. پولیس نے حمیرہ اصغر کے زیر استعمال 3 موبائل فون اور لیپ ٹاپ تحویل میں لے لیا. آئی پیڈ کے ڈیٹا پر بھی تفتیش جاری ہے. اداکارہ کے زیر استعمال ڈیجیٹل آلات بند حالت میں ملے تھے. موبائل فون ڈیٹا میں بھی آخری فون کال 2024 میں کی گئی جس میں حمیرہ اپنے میڈیا کے دوستوں سے کام مانگ رہی ہیں. ایک نمبر ان کے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا ہے جس نے 4 بار کال کی تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اداکارہ کی لاش 6 ماہ پرانی ہونے کا انکشاف ہوا تھا. فورینزک رپورٹ ملنے کے بعد ہی مزید قانونی کارروائی ممکن ہو سکے گی. نوید اصغر ان کا نام ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے بردر ان لا ہیں. دونوں آئے ہیں اور وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو یہ لاہور لے جائیں گے, وہاں جا کے تدفین کریں گے. ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی ڈاؤٹ ظاہر نہیں کیا. انہوں نے کہا وہ خود سے رابطہ کرتی تھی. 5-6 مہینے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا تھا. کراچی کے علاقے کھوکھرا پار سے 16 سال کی لڑکی کی لاش ملی. پولیس نے شبے کی بنیاد پر 4 ملزم گرفتار کر لیے. علاقے کی خواتین نے گرفتار ملزموں کو تھپڑ مارے. کھوکھرا پار D1 ایریا میں اریبہ کی لاش گھر کے برابر گلی سے ملی. علاقے میں زیر تعمیر مکان سے لڑکی کی چپل ملی. پولیس نے قریبی گھروں سے 4 افراد کو حراست میں لے لیا. پولیس حکام نے بتایا مقتولہ کے ساتھ زیادتی کا شبہ ہے. گلے پر نشان سے لگتا ہے گلا گھونٹا گیا ہے. جو یہ گلی میں پھینکا ہوا تھا, انکوائری چل رہی ہے. سوال یہ ملا ہے چپل پڑی, اس کے والد صاحب نے پہچان لیا تو میرے بیٹی کی چپل ہے. یہ پلاٹ جو پلاٹ کے جو بندے جو کام کھڑے تھے ان کو لے گئے. لڑکی کے والد کا یہ کہنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, میرے اس کے قاتل ڈھونڈو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوالالمپور میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسحاق ڈار نے آسٹریلوی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. پاک آسٹریلیا تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کینیڈین وزیر خارجہ سے ملاقات آسیان ریجنل فورم وزارتی اجلاس کے موقع پر کوالالمپور میں ہوئی. ملاقات میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. اسحاق ڈار نے کینیڈین ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو کینیڈین وزیر خارجہ نے قبول کر لی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سری لنکن وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر بات چیت کی. وزیر اعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے 6 رکنی وفد نے ملاقات کی. انٹرنیشنل مارکیٹس کے صدر جیمز ڈونگ نے کہا ای کامرس پلیٹ فارم پر پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کی مانگ اور فروخت زیادہ ہے. ہمارے پلیٹ فارم پر 3 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مقامی طور پر تیار مصنوعات فروخت کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ای کامرس کے فروغ کا لاہ عمل تیار کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی. کہا آن لائن پلیٹ فارم پر مصنوعات بیچنے والے پاکستانیوں کے لیے اقدامات کیے جائیں. کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کا مقدمہ درج. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 10 افسران گرفتار کر لیے گئے. پولیس نے اجلاس کے دوران ڈی جی بلڈنگ کنٹرول کی موجودگی میں افسر حراست میں لیے گئے افسروں میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عرفان نقوی, ڈائریکٹر اشفاق کھوکھر, ڈائریکٹر سٹرکچر فہیم مرتضی, ڈیپٹی ڈائریکٹر عاصم خان, ڈیپٹی ڈائریکٹر فہیم صدیقی, انسپیکٹر ذوالفقار شاہ اور سابقہ ڈائریکٹر آصف رضوی شامل ہیں. انہوں نے جو رپورٹ دی ہے چیف منسٹر صاحب نے انکوائری کی, اس میں جو امیڈیٹ رسپانسبلٹیز جن پر فکس کی گئی ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے. اس ایف آئی آر کے سلسلے ملک کے مختلف شہروں میں مونسون کا اسپیل زوروں پر. گجرات, چنیوٹ, اوکاڑا, پتوکی, دادو, جامشورو, شیخوپورہ اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی, دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. ملک
के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल जारी। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली महल्लों में पानी जमा हो गया। चिन्योट के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाहाबाद और शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। उकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया और गिरदोनवा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हाफजाबाद की सड़कों पर जमा पानी की निकासी जारी है। दरिया चनाब में वजीराबाद के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। खतरे के पेश नजर नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सिंध में कोट अद्दू के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। दादू में तेज बारिश हुई। सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बिजली भी गायब हो गई। जैकबाबाद में भी बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और कोयटा में शदीद गर्मी, बारिश के कोई आसार नहीं। शहरी गैर मुतवक्के मौसम से परेशान हो गए, बारिश की दुआएं करने लगे। मंजूर अहमद की रिपोर्ट। कोयटा की मशहूर ठंडी हवाएं रूठ गई हैं। मौसम का बर्ताव खिलाफ मामूल है। पहली दफ़ा इस तरह हुआ, वरना पहले तो ऐसा नहीं था। पहले बारिशें होती थी, मौसम अच्छा होता है। इस टाइम भी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग पंखे के बगैर बैठे। वो अभी तो पंखा ऐसे ही पंखा बंद हो जाता है, हमें पसीने आने लग जाते हैं। कई दिनों से मौसम इंतहाई गर्म है। बादल छाए हुए हैं, बरस नहीं रहे। बादल छाया हुआ है, ये 3-4 दिन हो रहा है, मगर कोई बरसात कोई चीज नहीं हो रहा है। बहुत सख्त हब्स हुई है। अल्लाह पाक करे कि बारिश हो जाए। महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। कोई बड़ी बारिश या कोई बड़ा सिस्टम फिलहाल कोयटा और उसके मज़ाफ़ात में बिल्कुल भी बारिश नहीं बरसाएगा। हवा चलेगी 2 दिन के बाद और ये जो हब्स है इसमें कमी वाक़या होगी। इन दिनों कोयटा में दर्जा हरारत 40 डिग्री जबकि रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस तल्ख मौसम की वजह माहिरीन शहर में दरख्तों की कमी को करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ठंडी हवाओं को मनाना है तो दरख्त लगाना नागुज़ीर है। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, अर्बन न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।